بسم اللہ الرحمن الرحیم، 9th کلاس آگے پڑھتے ہیں جی۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ چیپٹر جو ہے کہانی بتا دوں گا، ریڈنگ آپ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ ان کا جو ہے سامان چوری ہو گیا، گھر آ کے بتایا تو سیٹھانی جی نے اپنی چھاتی پیٹ لی اور رونا دھونا کیا اور بہت واویلا کیا، اور اس کے بعد اس واقعے کو کئی ماہ گزر گئے۔ الگو جب اپنے بیل کی قیمت مانگنے تو سمجھو سیٹھ جو ہے اس کو سیٹھانی دونوں جھلائے ہوئے کتوں کی طرح چڑھ بیٹھتے، اس کو آگے سے بہت بولتے اور ان کو کہتے کہ آپ لوگوں نے الگو سے کہتے کہ تم لوگوں نے جو ہے مجھے کمزور جو ہے وہ بیل دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکا اور وہ مر گیا۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے یہ بات پنچایت تک پہنچتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پنچایت میں جو ہے الگو اب سمجھو اس کو اپنا جمن کو جو ہے اپنا ثالث چنتا ہے، اور اب وہ ثالث جو ہے اچھا جی، رام دھن مصر نے کہا کہ اب کیوں دیر کیے جاتے ہو، بولو چودھری کن کن آدمیوں کو پنچ ہوتے ہو؟ تو الگو نے منکسرانہ انداز میں جواب دیا کہ سمجھو سیٹھ ہی چن لیں۔ سمجھو سیٹھ کھڑے ہوئے اور کڑک کر بولے، میری طرف سے شیخ جمن کا نام رکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس کا جو ہے دوست تھا پہلے، اب دشمن ہو گیا ہے، تو اب یہ اس کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ اس کے خلاف فیصلہ کرے گا۔ تو اب جو ہے سمجھو سیٹھ نے اس کو جو ہے اپنے حق میں جو ثالث چنا، لیکن ہوا یوں کہ اس نے جو ہے اب الگو نے جو ہے اس کا نام سنا تو اس کا کلیجہ دھک سے رہ گیا، اور اس کو گویا اس نے کسی کو اچانک تھپڑ دے مارا۔ اور رام دھن مصر الگو کے دوست تھے، طے پر پہنچ کر بولے، چودھری تم کو کوئی عذر تو نہیں ہے؟ چودھری نے مایوسانہ انداز سے جواب دیا، نہیں مجھے کوئی عذر نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو پنچایت کا فیصلہ جو ہے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد الگو تمہیں کوئی عذر ہو تو بولو، اس نے اب الگو سے پوچھا کہ الگو نے قسمت ٹھونک لی، حسرت ناک لہجے میں بولے، نہیں جی مجھے کوئی عذر نہیں ہے۔ تو الگو نے شیخ جمن کو بھی اپنی عظیم الشان ذمہ داری کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں اس وقت انصاف کی اونچی مسند پر بیٹھا ہوں، میری آواز اس وقت حکم خداوندی ہے، اور حق اور راستی سے جو بھر ٹلنا مجھے دین میں سیاہ بنا دے گا۔ تو پنچایت شروع ہوئی، فریقین نے اپنے حالات بیان کیے، جرا ہوئی شہادتیں گزریں تو فریقین کے مددگاروں نے بہت کھینچ تان کی۔ جمن بہت غور سے سنا اور تب فیصلہ سنایا۔ الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ پنچوں نے تمہارے معاملے پر غور کیا ہے۔ سمجھو کو بیل کی پوری قیمت ادا کرنا واجب ہے۔ جس وقت بیل ان کے گھر آیا اسے کوئی بیماری نہ تھی، اگر قیمت اسی وقت دے دی گئی ہوتی تو آج سمجھو اپنے پیسے لینے کا ہرگز تقاضا نہ کرتے، تو قیمت کے علاوہ ان سے تاوان بھی لیا جائے۔ سمجھو نے بیل کو دوڑا کر مار ڈالا، ٹھیک ہے جی۔ تو جمن نے کہا کہ اس کا اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی، گودر شاہ نے کہا کہ سمجھو کے ساتھ کچھ شرائط ہونی چاہیے، تو ان کا بہت نقصان ہوا ہے اور اسے اس کی سزا بھی مل چکی ہے۔ تو جمن بولا، اس کا بھی اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں، یہ الگو چودھری کی بھلمنسی پر منحصر ہے۔ تو فیصلہ سنتے ہی الگو چودھری پھولے نہ سمائے۔ 1 گھنٹے کے بعد جمن شیخ الگو کے پاس آئے اور ان کے گلے لپٹ کر بولے، بھیا جب تم نے میری پنچایت کے معاملے میں اب جو ہے بات عیاں ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ جب میں نے تمہارے خلاف فیصلہ دیا تھا، جمن نے کہا کہ الگو نے، تو اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا، آج مجھے پتہ چلا کہ پنچایت پر بیٹھ کر جو ہے کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا بلکہ انصاف کو سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ اور الگو رونے لگے، دونوں کے دل صاف ہو گئے، دوستی کا مرجھایا ہوا درخت دوبارہ ہرا ہو گیا اور سب جو ہے ہنسی خوشی رہنے لگے، ٹھیک ہے جی۔ پنچایت سبق کمپلیٹ ہوا آج ہمارا۔